عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے ساری دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی تمام قوموں کو عجم کہہ کر پکارا۔ بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربہ تھا۔ عربہ کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں، کیونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت و صحرا ہے، اس لیے تمام ملک کو عرب کہنے لگے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ کلزم، مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر ہند، جبکہ شمال کی حدود بہت مختلف بھی ہیں۔ بعض مملکت حلب اور فرات تک اس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں۔ عرب کی باقاعدہ پیمائش معلوم نہیں، تاہم اس قدر یقینی ہے کہ جرمن اور فرانس سے چوگنا وسیع ہے۔ طول تقریباً 1500، عرض 600 میل اور مجموعی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان ہے۔ پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ بعض حصے زرخیز اور شاداب بھی ہیں۔ چاندی اور سونے کی کانیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ مورخین نے اقوام و قبائل عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عرب بائدہ، یعنی عرب کے قدیم ترین قبائل جو اسلام سے بہت پہلے فنا ہو چکے تھے۔ عرب عاربہ، بنو قحطان اور عرب بائد کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ عرب مستعربہ، بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو حجاز میں آباد تھی۔ ظہور اسلام کے وقت بنو قحطان اور بنو اسماعیل، جن کو عدنانی قبائل بھی کہتے ہیں، ملک کے اصلی باشندے تھے اور ان کے علاوہ خال خال یہودیوں کی آبادیاں تھیں۔ اسلام سے پہلے عرب میں مختلف مذاہب تھے۔ بعضوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے زمانہ یا فطرت ہے، خدا کوئی چیز نہیں۔ انہی لوگوں کی نسبت قرآن کریم کی سورہ جاسیہ آیت نمبر 24 میں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، ہمیں مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ ان سے متعلق قرآن کریم نے اس طرح استدلال کیا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 89 میں فرمایا، کہہ دو کہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ بعض خدا و جزا کے بھی قائل تھے لیکن نبوت کے منکر تھے۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے۔ عموماً لوگ بت پرست تھے، وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ یہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں۔ ان کے متعلق سورہ زمر آیت نمبر 3 میں فرمایا، ہم بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ قبیلہ حمیر جو یمن میں رہتا تھا آفتاب پرست تھا۔ کنانہ چاند کو پوجتے تھے۔ قیس شورا کی اور قبیلہ اسد عطارد کی پرستش کرتے تھے۔ عرب جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان میں لات، عزا، منات، یغوث، یعوق اور حبل قابل ذکر ہیں۔ سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ قریش لڑائیوں میں اسی کی جے پکارتے تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی عمر بن لحی تھا۔ اس کا اصل نام ربیہ بن حارثہ تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ اسی کی نسل سے ہے۔ عرب سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمر نے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی بن گیا۔ وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ حاجت روا ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمر چند بت ان سے لے کر آیا اور لا کر کعبہ کے آس پاس نصب کر دیے۔ چونکہ کعبہ عرب کا مرکز تھا اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی عام ہو گئی۔ گو کہ عرب قریباً سب کے سب بت پرست تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ اللہ کہتے تھے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، اگر ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے تابعدار بنا رکھا ہے تو بول اٹھیں گے کہ اللہ، پھر کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں،
پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ ملک عرب میں 3 مذاہب نصرانیت، یہودیت اور مجوسیت مدت دراز سے رائج ہو چکے تھے۔ اس دور میں نصرانیت ترقی یافتہ مذہب تھا۔ مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو عبرانی زبان میں انجیل پڑھ سکتے تھے۔ متعدد ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جا کر تعلیم پائی۔ عمیر، کنانہ، بنو حرث بن کعب اور کندہ یہودی قبائل تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود کا غلبہ تھا اور انہوں نے تورات کی تعلیم کے لیے متعدد درسگاہیں قائم کی تھی جن کو بیت المدارس کہتے تھے۔ قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہود تھی۔ اہل کتاب کی روایتیں اس قدر رواج پا چکی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار بدگمانی کرتے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو سکھاتا ہے۔ دین ابراہیم کا ام الاصول توحید خالص تھی۔ زمانہ کے امتداد اور جہالت کے شیوع سے یہ اصول اگرچہ شرک آلود ہو گیا تھا تاہم بالکل فنا نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب میں کہیں کہیں اس کا دھندلا سا نشان نظر آتا تھا۔ جو لوگ صاحب بصیرت تھے ان کو یہ منظر نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی بت کے سالانہ میلہ میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جحش، عثمان بن الحویرث اور زید بن عمر شریک تھے۔ ان لوگوں کے دل میں دفعتاً یہ خیال آیا کہ یہ کیا بےہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے۔ ورقہ حضرت خدیجہ کے برادر امزاد تھے، زید حضرت عمر کے چچا تھے۔ زید دین ابراہیمی کی تلاش میں شام گئے، وہاں یہودی اور عیسائی پادریوں سے ملے لیکن کسی سے تسلی نہ ہوئی، اس لیے اجمالی اعتقاد پر اتفاق کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے، اے اہل قریش، تم میں سے بجز میرے کوئی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ عرب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زید ہی پہلے شخص تھے جس نے اس رسم کی مخالفت کی۔ جب کوئی شخص ایسا ارادہ کرتا تو وہ جا کر اس لڑکی کو مانگ لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو دیکھا تھا۔ ورقہ اور عبداللہ بن جحش اور عثمان بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ ابن ہشام نے بت پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں انہی چاروں کا نام لکھا ہے، لیکن تاریخی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں اور متعدد اہل نظر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے بت پرستی سے توبہ کی۔ اس دور میں جہالت کا یہ عالم تھا کہ بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی، باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جائز تھی، ازدواج کی کوئی حد نہ تھی، قمار بازی، شراب خوری، زنا کاری عام تھی، لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالنا، معصوم بچوں کو تہ تیگ کرنا عموماً جائز تھا۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں یہی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر تیرگی اور ہمہ گیر تاریکی میں ایک آفتاب عالم کی شدید ضرورت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں آباد ہوئے تو مکہ میں بنو جرہم آباد تھے۔ حضرت اسماعیل نے اس خاندان میں شادی کی، ان سے جو اولاد ہوئی وہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ اب عرب کا بڑا حصہ اسی خاندان سے ہے۔ مکہ کا قدیم اور اصلی نام بکہ ہے۔ قرآن کریم میں یہی نام استعمال ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے جن کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ ان میں کدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی، انہی کی اولاد میں عدنان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب انہی سے ملتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فخر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اگرچہ معزز اور ممتاز تھا، لیکن جس شخص نے خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نضر بن کنانہ تھے۔ بعض محققین کے مطابق قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ نضر کے بعد فہر اور فہر کے بعد قصی بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا۔ اس دور میں حرم کے متولی خلیل خزائی تھے۔ قصی نے خلیل خزائی کی بیٹی سے شادی کی جس کا نام حبا تھا۔ اس تعلق سے خلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت قصی کے سپرد کر دی جائے۔ اس طرح یہ منصب بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ قصی نے ایک دار المشورہ قائم کیا جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت سے کرتے، قافلے باہر جاتے تو یہیں تیار ہو کر جاتے۔ قصی نے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے۔ مثلاً سقایا اور رفادہ جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا انہی نے قائم کیا۔ مکہ اور منی میں حجاج کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا۔ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تاکہ حجاج کے کام آئے۔ قصی نے اس قدر شہرت اور عزت حاصل کی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا۔ قصی کے بعد قریش کی ریاست ان کے بیٹے عبد مناف نے حاصل کی اور انہی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں ہاشم نہایت بااثر اور صاحب سہولت تھے۔ ہاشم جب قریش کے سردار بنے تو انہوں نے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیے۔ حج کے دنوں میں کھانے اور پانی کا انتظام کرتے۔ انہوں نے تجارت کو خوب ترقی دی۔ قیصر روم سے خط و کتابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیائے کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل سے معاہدہ کیا کہ قریش کے تجارت کے قافلوں کو نقصان نہ پہنچائیں، جس کے صلہ میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی اشیاء خود لے کر جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سبب تھا کہ باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔